دوستوں ہمارے چینل پاک ویوز ٹی وی کو سبسکرائب فرمائیں، شیئر فرمائیں اور لائک فرمائیں، شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ پاک ویوز ٹی وی، محمد منشا، السلام علیکم۔ اس پروگرام میں مختصراً متعدد باتیں کرتے ہیں، 3-4۔ مثلاً ایک تو جہانگیر ترین جو ہیں وہ یو کے گئے ہیں اپنے بیٹے ساتھ، اور اس پر بڑی چیمیں گوئیاں ہو رہی ہیں کہ شاید وہ الٹیمیٹلی چھوڑ گیا پی ٹی آئی کو، اور شاید وہ میاں صاحبان کے قربت کے سلسلے میں کچھ موومنٹ بنا رہے ہیں، لیکن ان کا یہ بیان ہے کہ وہ جلدی واپس آئیں گے۔ یہ بات تو اب طے ہے کہ وہ یعنی جہانگیر ترین اور خان صاحب دو مختلف راستوں پر ہیں۔ اب جس طرح وہ طلاق سے پہلے یا خلا سے پہلے کے حالات ہوتے ہیں کہ پوائنٹ آف نو ریٹرن پر باتیں بہرحال ہیں، لیکن جس طرح یعنی سمجھدار رشتہ داروں کا دباؤ ہوتا ہے یا کچھ رکھ رکھاؤ ہوتا ہے جی، اس وجہ سے کچھ حالات سمرنگ سے ہوتے ہیں، اس طرح کی صورتحال ہے کہ الٹیمیٹلی جو بالکل 100% علیحدگی ہے وہ شاید اس کی طرف حالات بڑھ رہے ہیں۔ لیکن موجودہ موومنٹ کے جسٹ وہ یو کے میں گئے ہیں یا اسی موومنٹ یعنی سمپلی جانے سے وہ کوئی میاں صاحبان کے قریب ہونا چاہ رہے ہیں، یہ شاید اتنا عام نہیں ہے، اس لیے کہ فزیکلی جانے کے، وہاں جانے کے علاوہ بھی ہزار طریقے ہیں راہ و رسم بڑھانے کے، جا کے بھی بڑھائی جا سکتی ہے، نہ جا کے بھی بڑھائی جا سکتی ہے، اور پھر اندرون ملک بھی تو میاں صاحبان موجود ہیں۔ یہ ایک بات ہو سکتی ہے کہ آؤٹ آف سائٹ آؤٹ آف مائنڈ، تھوڑا پردے میں رہ کے شاید کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ اس سٹیج پر باتیں بالکل تشتزبام بھی نہیں ہونی چاہیے، یہی ایک طریقہ کار ہوتا ہے۔ تو بہرحال اس پر لے دیں ہونے کے باوجود میں نہیں سمجھتا کہ سمپلی جانے سے کوئی یہ معاملہ ہے۔ ہاں، یہ بات ضرور ہے کہ اب پلوں کے نیچے سے پانی بہت بہہ چکا ہے، اور جو ہی حالات سازگار ہوں گے کہ وہ سٹیپ لینے سے کوئی فیصلہ کن صورتحال پیدا ہو جائے گی، تو بالکل اس کے لیے جہانگیر ترین جو ہیں وہ ورک آؤٹ کر چکے یا کر رہے ہیں، اور ان کے لیے اور آپشن ہے بھی کیا۔ خان صاحب کو چھوڑیں جہاں پر انہوں نے ہیویلی انویسٹ کیا ہے، ہاں ہیویلی ریکور بھی کیا ہے، تو اور آپشن کیا ہو سکتا ہے؟ مثلا پیپلز پارٹی کا آپشن بھی ایک ہے، لیکن وہ سمجھتے ہیں کہ پیپلز پارٹی کی صورتحال، کیونکہ ان کی موسٹلی ان کے انڈے جو ہیں وہ پختونخوا اور پنجاب میں ہیں، یہاں پر پیپلز پارٹی جو ہے وہ کم و بیش ناپید ہے، اس لیے ان کے پاس الٹیمیٹ آپشن بے شک مختلف راستے میں وہ موڑ لیتے ہوئے الٹیمیٹلی میاں صاحبان کے پاس ہی جانا چاہیں گے، پرووائڈیڈ دیٹ کہ میاں صاحبان کہیں ان کو اکاموڈیٹ کریں۔ تو دیکھتے ہیں جی یہ کب تک یہ سمرنگ، اور کب تک یہ کشیدگی اور ناراضگی اور ایک دوسرے کے ساتھ عدم اعتماد کی صورتحال خان صاحب اور ترین صاحب میں موجود رہتی ہیں، اور مکمل طلاق پر کب منتج ہوتی ہے۔ یہ بات اب طے ہے کہ دونوں میں وائرس اتنا آ گیا ہے کہ یہ رشتہ برقرار رہ نہیں سکتا۔ اور دوسری بات کہ خان صاحب نے ایک بجٹ کے متعلق میٹنگ کو پریزائڈ کرتے ہوئے کچھ باتیں کی، جن میں سے چند ایک بڑی مزاحیہ لگتی ہیں۔ مثلا خان صاحب فرماتے ہیں کہ یہ جو ان کی شیرو فورس ہے نا، ویسے ایک دوست نے یہ بھی بتایا کہ شیرو اس کتے کا بھی نام تھا جو مرزا غلام محمد قادیانی کا تھا، اب واللہ عالم الصواب جی۔ تو بہرحال یہ ایس او پیز پر عمل درآمد خان صاحب کہتے ہیں کہ یہ شیرو فورس نے کروایا ہے، اور پھر وہ یہ فرماتے ہیں کہ مہنگائی میں بھی ان کو کردار دیا جائے گا، ٹڈی دل کو قابو کرنے میں بھی شیرو فورس کا کردار ہوگا۔ ویسے یہ کوئی ملتی جلتی بات لگتی ہے، لیکن میں نہیں سمجھتا کہ شیرو ٹائپ کا جانور ہے وہ کوئی ٹڈی دل میں انٹرسٹڈ ہے۔ بہرحال یہ فورس ضرور وہ کہتے ہیں کہ کچھ کردار ادا کر سکتی ہے۔ اسی طرح وہ کہتے ہیں کہ ذخیرہ اندوزی کے خلاف بھی شیرو فورس کا استعمال بڑا مفید رہے گا، اور ان کو باقاعدہ
شناختی کارڈ یعنی ان کے فورس کے کارڈ دیے جائیں گے، جس پر یقیناً یہ اسی طرح کا کوئی ہوگا کہ یہ شیرو ہیں، ذرا محتاط رہیں ان سے جی۔ تو بہرحال یہ خان صاحب نے ارشاد فرمائے ہیں کہ یہ بہت زبردست قسم کی فورس ہے، اور پاکستان میں رضاکاروں کی کمی نہیں ہے، یہ رضاکاروں کی کمی نہیں ہے، یہ تو ہمیں اس سے اتفاق ہے، لیکن شیرو فورس مہنگائی کو قابو کرے گی۔ اس کا مطلب ہے چینی آٹے کا بحران جو ہے وہ اس شیرو فورس کی عدم موجودگی کی وجہ سے پیدا ہوا ہے۔ اگر یہ ہوتے تو یقیناً نہ ہوتا۔ اسی طرح ادویات پر ہیرا پھیری جو کی ہے وہ بھی شیرو فورس کی عدم موجودگی، تو اس کا یہ تھوڑا سمجھ لیں ڈیلیڈ آئیڈیا ہے۔ خان صاحب کو چاہیے تھا، ویسے تو وہ جب سے پیدا ہوئے ہیں سیاست میں شیرو کا اور ٹائیگر کا بڑا ذکر کرتے ہیں، الیکشن میں بھی وہ کہتے تھے ہر الیکشن میں ٹائیگریس اور ٹائیگرز ہوں گے اور شیرو ہوں گے، لیکن یہ جو منظم انداز میں شیرو چھوڑے ہیں، دیکھتے ہیں جی کب تک اور کیسے مہنگائی، ذخیرہ اندوزی، ٹڈی دل اور اس قسم کی چیزوں پر قابو پا سکتے ہیں، اور لوگوں کو باقاعدہ ایس او پیز پر عمل درآمد کروائیں گے، گویا یہ انفورسمنٹ فورس ہے۔ تو اس طرح ایک اور بڑی ہنگامہ خیز پچھلے سے سمجھ لیں کہ پیوستہ ہے کہ میاں نواز شریف کی پہلے ایک فوٹو ریلیز ہوئی یا لیک ہوئی، جو بھی کہہ لیں، کہ وہ کسی مبینہ طور پر ریستوران میں موجود ہیں، اور بڑا انفارمل سا ڈریس ہے۔ مجھے تو یہ لگا کہ شاید کسی بیک یارڈ میں یا کسی چھت پر یا کسی یعنی بالکل گھریلو ماحول میں ہے، کہ ان کا ڈریس جو ہے کوئی فارمل نہیں لگتا۔ تو بہرحال کوئی ظاہر ہے چھوٹے موٹے ریستوران بھی ہوتے ہیں یا کوئی کافی ہاؤس وغیرہ جہاں پر وہ کافی یا چائے پی رہے ہیں۔ اس طرح اب ایک اور تصویر ریلیز ہوئی ہے کہ وہ جو پارک لین ایوینیو ہے جہاں پر وہ رہتے ہیں، وہاں پر اپنے بیٹے موسٹ پروبیبلی حسن نواز، اب مجھے ایگزیکٹ نہیں ہے ذہن میں، کہ اس کے ساتھ وہ واک کر رہے ہیں۔ اب اس پر بھی ہمارے جو شیرو فورس کے کرتا دھرتا یعنی ان کے مالک ہیں جی، ان کو بڑی پریشانی ہے۔ اب دیکھیں کہ واک کرنے میں کوئی خرابی ہے کیا بیمار لوگ واک نہیں کرتے، یا انہیں کوئی ممنوع ہے، یا یہ کوئی غیر اخلاقی بات ہے؟ یعنی عجیب بات یہ ہے کہ جو بد اخلاقیاں اور یعنی قابل گرفت باتیں ہیں سوشلی، اخلاقی طور پر، مذہبی طور پر، ایون سیاسی طور پر، ان پر بات کوئی نہیں کرتا، لیکن یہ کہ فلاں شخص چائے کیوں پی رہا ہے، کافی کیوں پی رہا ہے، واک کیوں کر رہا ہے، امیجن کریں، یہ بڑے قابل گرفت جرائم ہیں، اور خود ہی اپنے محکموں کی کارکردگی یا ان کی رپورٹس کو ڈینائی بھی کرتے ہیں، آن بھی کرتے ہیں۔ یہ عجیب لوگ ہیں بیک وقت۔ وہ ویسے تو کہا جاتا ہے نا کہ یو کین ناٹ ہیو اینڈ ایٹ دی کیک، کہ آپ یک وقت کیک کو رکھیں بھی اور کھا بھی لیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ کھائیں گے تو کیک ختم ہو جائے گا، رکھیں گے تو کھا نہیں سکیں گے، یعنی بچا کے رکھنا چاہیں تو۔ لیکن یہ کارنامہ ویسے ہے ہمارے پی ٹی آئی صاحبان کا کہ وہ بیک وقت یہ بھی اپنا منظر دکھا سکتے ہیں کہ وہ کیک کو کھا بھی سکتے ہیں اور پھر بقایا بھی رکھ سکتے ہیں، شاید آدھا کھاتے ہیں، مجھے تو لگتا ہے پورا بھی کھا لیتے ہیں، اور پھر بھی ایسی جادوگری ہے کہ سامنے بھی موجود رہتا ہے۔ تو یہ اسی طرح کی چیز ہے کہ حکومت نے 1000 بار تسلی کی کہ میاں صاحب بیمار ہیں، اور اپنی ساری یعنی جو ان کے پاس ممکن تھا میڈیکل ذرائع، یعنی جو لوگ ان کی کافی پیتے ہوئے تصویر بنا سکتے ہیں، ان کی یعنی جو بظاہر بڑی ذاتی قسم کی مصروفیات ہیں، ان کو منظر عام پر لا سکتے ہیں۔ حیرت یہ ہے کہ وہ ان کی بیماری کا سراغ نہیں لگا سکے کہ بیمار ہیں یا نہیں ہیں، یعنی کم از کم حکومت تو اسی طرح کا تاثر دیتی ہے۔ اور یہ ہم کہتے ہیں کہ پچھلے کم و بیش 5 سال ہو گیا پاکستان کی محب وطن ایجنسیاں جو فوٹو لینے میں یا بندوں کے بیڈ روم تک پہنچنے میں بھی بڑی مہارت رکھتی ہیں، جو اس امریکی نام نہاد جرنلسٹ کے ارد گرد ہنسی یعنی جن کے دانت نظر آ رہے ہیں کہ اتنا خوش اور اتنے یعنی وہ سیر شدہ ہے اس ماحول سے کہ بندہ حیران ہوتا ہے کہ ایسے لوگ جو ہیں اتنے کیلیبر، اتنی صلاحیت کہ وہ چونٹی کو بھی زمین کے اندر بھی دیکھ سکتے ہیں اور آسمان میں اڑتے پرندوں کے پر گن سکتے ہیں، لیکن اس کے باوجود میاں صاحب کی کرپشن کا کوئی پروف نہیں لا سکتے۔ جب بھی عدالت میں ایک معروف طریقے سے اس کی سکروٹنی ہوتی ہے
تو وہاں پر وہ جو جھوم ہے، جو ان کے کرندے ہیں وہ بھی جھوم جاتے ہیں اور گھوم جاتے ہیں، اور اس نتیجہ وہی نکلتا ہے کہ دیکھیں جی آپ نے اپنے بیٹے سے تنخواہ نہیں لی. اور یہ بھی عجیب کرم فرمائی ہے کہ اپنی مرضی سے اکاؤنٹنگ میتھڈ طے کرتے ہیں، حالانکہ جو انڈیویجول جب کوئی بھی ریٹرن فائل کرتا ہے نا کیس کے، یعنی یہ اپنا ٹیکس کی، تو یہ اس کا رائٹ ہے کہ وہ چوز کرے کہ اکاؤنٹنگ میتھڈ کیا ہے. لیکن ججوں نے اپنی مرضی سے اس کے ذمہ لگا دیا کہ یہ جو ہے یعنی ایکرول میتھڈ ہے یا کیش میتھڈ ہے. بہرحال یہ ایک زیادہ پیچیدہ بات جائز لیتے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش و خرم رکھے اور عافیت سے رکھے. ہمیں آپ سے بات کر کے بڑی خوشی ہوتی ہے. خدا حافظ.